بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھر اسی باغ میں شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ان دونوں کی کئی بار ملاقاتیں ہوئیں اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ لڑکی نے احتشام مدنی کو ایک روز اپنے گھر بلا لیا۔ لڑکی نے اسے کہا تھا کہ حسن بن صباح صبح چلا جاتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے۔ یہ لڑکی تربیت کے مطابق احتشام مدنی پر ایک نشہ بن کر غالب آ گئی تھی، اس حد تک کہ صوم و صلات کا پابند یہ معزز شخص اپنا آپ فراموش کر بیٹھا، اور دن کے وقت وہ اس لڑکی کے گھر میں اس کے حسن و شباب سے مخبور اور مدہوش ہوا جا رہا تھا کہ صحن میں کسی کے قدموں کی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ یہ کون ہے؟ احتشام مدنی نے گھبراہٹ کے عالم میں پوچھا۔ خادم ہوگا، لڑکی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ پیشتر اس کے کہ لڑکی باہر نکلتی حسن بن صباح کمرے میں داخل ہوا۔ احتشام مدنی جیسے مومن آدمی کو اپنی بہن کے ساتھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ احتشام مدنی اس کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں تم دونوں کو سنگسار کراؤں گا، حسن بن صباح نے کہا۔ میں باہر دروازہ بند کر کے سلطان کے پاس جا رہا ہوں۔ حسن بن صباح دروازے کی طرف بڑھا تو لڑکی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اس نے اس شخص کو نہیں بلایا تھا، پھر یہ میرے گھر میں کس طرح آ گیا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ یہ خود ہی آیا تھا، لڑکی نے جواب دیا، اور اس نے میرے ساتھ محبت کی باتیں شروع کر دیں۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے اور میں اس کی دست درازی سے بچ گئی۔ احتشام مدنی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی نے اسے خود بلایا تھا۔ کچھ دیر یہی جھگڑا چلتا رہا۔ حقیقت کچھ بھی ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے گھر میں میری بہن کے پاس بری نیت سے آئے بیٹھے ہو۔ میں سلطان کو ضرور بتاؤں گا۔ احتشام مدنی صرف معزز آدمی ہی نہیں تھا، بلکہ وہ سلطان ملک شاہ کا پسندیدہ مشیر تھا۔ اس کی جان چلی جاتی تو وہ قبول کر لیتا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان اسے معزول کر کے نکال دے۔ اس صورت میں اس کی جو بے عزتی اور بدنامی ہونی تھی، اس کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھتا۔ اس نے حسن بن صباح کی منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اسے معاف کر دے۔ لڑکی نے بھی حسن بن صباح سے کہا کہ یہ آخر معزز آدمی ہے، اسے بخش دیا جائے۔ حسن بن صباح گہری سوچ میں چلا گیا، جو دراصل اداکاری تھی۔ سوچ سے بیدار ہو کر اس نے احتشام مدنی کا بازو پکڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو احتشام مدنی کے چہرے پر رونق لوٹ آئی تھی۔ حسن بن صباح نے اس کے ساتھ سودا بازی کر لی تھی، جو مختصر یہ تھی کہ احتشام مدنی نظام ملک کے خلاف حسن بن صباح کا ساتھ دے گا۔ یہ شخص حسن بن صباح کا پہلا شکار تھا جسے اس نے نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گرانے میں استعمال کرنا تھا۔ تم بے شک سلطان کے مشیر ہو احتشام، حسن بن صباح نے کہا تھا، لیکن میرا رتبہ بھی تم سے کم نہیں۔ جو بات کرنا چاہوں گا وہ براہ راست سلطان کے ساتھ کر لوں گا، لیکن تمہاری اس حرکت سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ فوری طور پر مجھے جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں تو دل میں سلطنت سلجوق کی بھلائی لے کر آیا تھا۔ میں اہل سنت والجماعت ہوں، مجھے کسی عہدے اور کسی رتبے کی ضرورت نہیں۔ قلعہ شاہدر سے قلعہ خلجان تک کے علاقے کے لوگ مجھے اپنا مرشد اور عالم دین مانتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سلطنت سلجوق اور اسلام کے خلاف کچھ فتنے اٹھ رہے ہیں۔ میں یہاں ان خطروں کے انسداد کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے یہاں کچھ اور ہی دیکھا ہے۔ میں اپنی اس حرکت پر نادم ہوں میرے بھائی، احتشام مدنی نے کہا۔ صرف یہی ایک حرکت نہیں ہوئی، حسن بن صباح نے کہا۔ میں نے یہ عہدہ سنبھالا تو نظام الملک نے سلطان کے اور تمہارے خلاف میرے کان بھرنے شروع کر دیے۔ شاید تمہیں معلوم ہوگا کہ میں اور نظام الملک امام موفق کے مدرسے میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں۔ ہم گہرے دوست ہوا کرتے تھے۔ اس نے خود مجھے یہاں بلایا اور اس عہدے پر یہاں لگوایا ہے۔ یہ سرکاری خزانے پر ہاتھ صاف کر رہا ہے اور اس کے ارادے بڑے خطرناک ہیں۔ یہ خلیفہ بغداد سے مل کر ایک فوج تیار کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہ سلجوقی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں سلطان کو خبردار کروں گا، احتشام مدنی نے کہا۔ سلطان صرف میری بات سنتا ہے، ایسی حماقت نہ کر بیٹھنا، حسن بن صباح نے کہا۔ نظام الملک پہلے ہی تمہیں یہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکلوانا چاہتا ہے۔ یہ تو لڑکپن میں
مدرسے میں بھی اسی طرح کے جوڑ توڑ کرتا رہتا تھا۔ اس کا ذہن سازشی ہے۔ سلطان اگر تمہاری سنتا ہے تو اس کی بھی سنتا اور مانتا ہے۔ اگر تم نے جلد بازی سے کام لیا تو یہ شخص تمہیں یہاں سے نکلوائے گا نہیں بلکہ قید خانے میں بھجوا دے گا۔ میں باہر کے خطروں کو تو بھول ہی گیا ہوں احتشام، سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ یہ بڑا ہی زہریلا سانپ ہے جو سلطان کی آستین میں پرورش پا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ احتشام نے پوچھا۔ میں اس وزیر اعظم کی سازشوں سے پریشان ہو رہا تھا، حسن بن صباح نے کہا، اور یہی سوچا تھا کہ تمہارے ساتھ بات کروں، لیکن تم نے جو حرکت کی ہے اس سے میں بالکل ہی مایوس ہو گیا ہوں۔ اگر مشیر خاص اس طرح کرے کہ حاکموں کے گھروں میں داخل ہو کر ان کی عزت کے ساتھ کھیلے تو اس سلطنت کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میں سلطان کو یہ تو ضرور بتاؤں گا کہ اس کی ناک کے عین نیچے کیا ہو رہا ہے۔ احتشام مدنی نے حسن بن صباح کے آگے ہاتھ جوڑے اور منت سماجت شروع کر دی کہ وہ اسے معاف کرے اور یہ بات سلطان تک نہ پہنچائے۔ اگر میں نے تمہاری اس حرکت کی شکایت سلطان کو کر دی تو، حسن بن صباح نے کہا، تو تم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا۔ سلطان نظام الملک سے مشورہ لے گا، نظام الملک جس موقع کی تلاش میں ہے وہ اسے مل جائے گا، پھر تم سیدھے قید خانے میں جاؤ گے۔ حسن بن صباح سوچ میں پڑ گیا، کچھ دیر بعد بولا، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گرانے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اپنے ساتھ سمجھو، احتشام نے کہا، لیکن نظام الملک کے ساتھ پہلے کی طرح دوستانہ رویہ رکھنا۔ حسن بن صباح نے کہا، اسے شک نہ ہو کہ ہم دونوں اس کے خلاف کچھ کر رہے ہیں۔ حسن بن صباح کے بولنے کا انداز ایسا تھا جو ایک خاص تاثر پیدا کرتا تھا۔ احتشام مدنی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس شخص کے جال میں آ گیا ہے جس نے بڑی محنت سے اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کیے ہیں، اور دو استادوں نے اس میں ابلیس کی قوت پیدا کر کے اسے مکمل ابلیس بنا دیا ہے۔ انسانی فطرت کے عالم کہتے ہیں کہ ایسے انسان میں جو اپنے آپ میں ابلیسی اوصاف پیدا کر لیتا ہے، ایک ایسی کشش پیدا ہو جاتی ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ اس کے بولنے کے انداز میں چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ہونٹوں پر ہر وقت بڑا ہی دل فریب تبسم کھلا رہتا ہے۔ ضرورت پڑے تو وہ اپنے اوپر ایسی اداسی، غمزدگی اور مظلومیت طاری کر لیتا ہے کہ دوسروں تک کو رلا دیتا ہے، اور وہ جب کسی کے ساتھ خیر سگالی یا محبت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو دل موہ لیتا ہے، لیکن یہ محض اداکاری اور فریب کاری ہوتی ہے۔ احتشام مدنی نے نظام الملک کے خلاف حسن بن صباح کی باتیں اپنے دل میں اتار لیں اور اس کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو گیا جیسے بچپن کے ہم جولی ہوں۔ حسن بن صباح نے تو اس پر طلسماتی اثر پیدا کر دیا تھا۔ بے تکلفی یہاں تک بڑھی کہ احتشام مدنی نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ میری ایک درخواست پر غور کرو گے حسن؟ احتشام نے پوچھا۔ دوستوں میں یہ تکلف نہیں ہونا چاہیے احتشام، حسن بن صباح نے کہا۔ درخواست نہ کہو، بات کرو، اور مجھ پر اپنا حق سمجھ کر بات کرو۔ کیا تم پسند کرو گے کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ شادی کر لوں؟ احتشام نے پوچھا۔ میرے سامنے مسئلہ اور ہے، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سوال یہ نہیں کہ میں پسند کروں گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ فاطمہ پسند کرے گی یا نہیں۔ تمہیں شاید میری یہ بات عجیب لگے، میں نے یہ فیصلہ اپنی بہن پر چھوڑ دیا ہے۔ بات یہ ہے احتشام، اس بہن سے مجھے بہت ہی پیار ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اسے اچھا نہ لگے۔ اس کی پہلی شادی میری پسند پر ہوئی، لیکن وہ آدمی ٹھیک نہ نکلا۔ فاطمہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتا تھا۔ اسے شاید اسی کی بد دعا لگی کہ وہ ایک ہی سال بعد مر گیا۔ شادی سے یہ ایسی متنفر ہوئی کہ شادی کا نام نہیں سننا چاہتی۔ میں اسے کیسے یقین دلاؤں کہ میں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا؟ احتشام مدنی نے کہا، میرے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں ایک کام کر سکتا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ فاطمہ سے کہوں گا کہ تمہیں پسند کر لے، میں اسے تمہارے ساتھ ملنے سے روکوں گا نہیں۔ تو کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ احتشام نے پوچھا۔ ہاں احتشام، حسن نے کہا، ہم دشمنوں کی طرح ملے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ تم بھائیوں کی طرح جا رہے ہو۔ اللہ کرے ہم ہمیشہ کے لیے بھائی بن جائیں۔
احتشام نے کہا میں پوری کوشش کروں گا میرے بھائی۔ حسن نے کہا میں فاطمہ کو منوا لوں گا۔ احتشام مدنی حسن بن صباح کے گھر سے نکل گیا تو لڑکی ساتھ والے کمرے سے نکلی۔ شکار مار لیا یا نہیں؟ لڑکی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جال میں تم جیسا دانہ پھینکا جائے تو شکار کیوں نہیں پھنسے گا؟ حسن بن صباح نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ لڑکی نے کہا۔ میں دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھی۔ یہ یاد رکھنا کہ تم اب فاطمہ ہو۔ حسن نے کہا اپنا اصل نام بھول جاؤ۔ ہاں، یہ شخص تمہارے ساتھ شادی کرنے کو بےتاب ہے۔ تم اسے ملتی رہنا اور اس کے لیے بڑا ہی حسین سراب بنی رہنا۔ تم یہ کہتے رہنا کہ مجھے آپ سے پیار ہے، لیکن میں شادی کا نام سنتی ہوں تو مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اس پر پیار کا ایسا نشہ طاری کیے رکھنا کہ یہ مدہوش رہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس سے ملاقات کے وقت تم نے اپنے کپڑوں اور بالوں پر کون سی خوشبو لگانی ہے۔ اسے پیار دو، اس کا پیار لو اور اپنے جسم کو اس سے بچائے رکھو۔ کیا مجھے یہ باتیں بتانا ضروری ہیں؟ لڑکی نے کہا 12 سال کی عمر سے میں آپ لوگوں سے جو تربیت لے رہی ہوں یہ میری روح میں شامل ہو گئی ہے، یہ میرا عقیدہ بن گئی ہے۔ میں تمہیں اس روز خراج تحسین پیش کروں گا جس روز میں اس سلطنت کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ حسن نے کہا تمہیں ایک خاص سبق دیا جاتا رہا ہے، یہ نہ بھولنا۔ میں تمہیں پھر بتا دیتا ہوں، تمہارے جذبات بھی ہیں اور یہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبرو اور دلکش جسم والے شہزادے اور امیر زادے موجود ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہوگا آقا۔ لڑکی نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو اس کی سزا سے تم واقف ہو؟ حسن بن صباح نے کہا سزائے موت، لیکن یہ موت اتنی سہل نہیں ہوگی کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے اور بات ختم ہو گئی۔ یہ بڑی اذیت ناک موت ہوگی، اس تک نوبت نہیں پہنچے گی آقا۔ لڑکی نے کہا۔ دوسرے ہی دن احتشام مدنی سلطان ملک شاہ کے پاس بیٹھا کاروبار سلطنت کی باتیں کر رہا تھا۔ سلطان معظم، احتشام نے پوچھا اس نئے معتمد خاص حسن بن صباح کے متعلق آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جو رائے تمہاری ہوگی وہی میری ہوگی۔ سلطان نے کہا میں اپنے اتنے سارے کارندوں اور امراء کے متعلق الگ الگ کوئی رائے نہیں دے سکتا۔ مجھے خواجہ حسن طوسی نے کہا ہے کہ حسن بن صباح اس کے مدرسے کے زمانے کا دوست ہے، علم و فضل سے مالا مال، باریک بین، دور اندیش اور دیانتدار ہے، تو میں نے حسن طوسی کی رائے کو مستند مانا۔ مجھے اس وزیر اعظم پر اعتماد ہے، اس لیے میں نے اسے نظام الملک کا خطاب دیا ہے۔ تم میرے مشیر خاص ہو اور میں تمہیں قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ تم کسی کے متعلق جو رائے دو گے میں اسے صحیح مانوں گا۔ تم میری رائے کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ مجھے حسن بن صباح میں کوئی ایسا وصف نظر آیا ہے جو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں۔ احتشام نے کہا آپ نے وزیر اعظم خواجہ حسن طوسی کو نظام الملک کا خطاب تو دے دیا ہے، لیکن میں جو وصف حسن بن صباح میں دیکھ رہا ہوں وہ نظام الملک میں بھی نہیں۔ کیا تم میرے ساتھ صاف بات نہیں کرنا چاہو گے؟ سلطان نے کہا تم حسن بن صباح کے متعلق میری ذاتی رائے معلوم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے مجھے بہت بڑا اعزاز بخشا ہے۔ احتشام مدنی نے کہا مجھے آپ نے اپنا مشیر خاص بنایا ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس اعزاز کے قابل ہوں۔ میں آپ کا نمک کس طرح حلال کر سکتا ہوں کہ جو اچھی یا بری چیز میں دیکھوں وہ آپ کو نہ دکھاؤں اور جو اچھی یا بری بات سنوں وہ آپ کو نہ سناؤں۔ آپ کسی وقت حسن بن صباح کو شرف بازیابی بخشیں اور اس کی عقل و دانش کا امتحان لیں۔ اسے ابھی میرے پاس بھیجو۔ سلطان ملک شاہ نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد حسن بن صباح سلطان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان اس کی فہم و فراست کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ حسن، سلطان نے پوچھا، کوئی بادشاہ اپنی تمام تر رعایا کو کس طرح خوش اور راضی رکھ سکتا ہے اپنے دل کو ناراض کر کے؟ حسن بن صباح نے کہا اس کی تشریح کرو۔ بادشاہ اپنے دل سے شاہانہ خواہشات نکال دے۔ حسن نے کہا ہر بادشاہ عیش و عشرت کا دلدادہ ہوتا ہے، خزانہ اپنے اوپر لٹا دیتا ہے، رعایا کے محصولات میں اضافہ کر کے اپنا خزانہ بھرتا ہے اور رعایا کے خون پسینے کی کمائی پر فرعون بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو ایک عام آدمی کا دل سمجھے تو عقل اسے ایسے راستے پر ڈال دے گی جس راستے کے دونوں طرف رعایا اس کے دیدار کے لیے کھڑی ہوگی۔ تم ہمارے معتمد خاص ہو۔ سلطان نے پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہمارا سب سے
بڑا دشمن کون ہے جو ہماری سلطنت پر کسی بھی روز حملہ کر سکتا ہے؟ آپ کے دربار کے خوشامدی، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سلطان چونک پڑا۔ میں دوسرے دشمن کی بات کر رہا ہوں، سلطان نے کہا۔ کوئی دوسرا ملک، کوئی دوسری قوم؟ سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا۔ جنگل میں یا کہیں اور آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو آپ اسے مار سکتے ہیں یا بھگا سکتے ہیں، لیکن جو سانپ آپ کے آستین میں پل رہا ہو اس کے ڈنک سے آپ بچ نہیں سکتے، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ کیا تم نے ہمارے کاروبار سلطنت میں کوئی خطرناک کمزوری یا خامی دیکھی ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ ہاں سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا، یہاں میں نے جو سب سے بڑی خامی دیکھی ہے وہ ہے اپنے وزیر اور اپنے دیگر اہلکاروں پر اندھا اعتماد۔ کیا تم ہمارے وزیر اعظم میں کوئی خامی دیکھ رہے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان عالی مقام، حسن بن صباح نے کہا، اگر میں وزیر اعظم یا کسی مشیر یا کسی حاکم کی خامیاں بیان کرنے لگوں تو یہ غیبت ہوگی۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو بادشاہوں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ میں اس وقت کوئی خامی بتاؤں گا جب کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوگا اور آپ کو صاف نظر آ جائے گا۔ سلطان ملک شاہ دراصل یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ شخص کتنا ذہین ہے اور اس کی عقل میں باریک بینی اور دور اندیشی ہے بھی یا نہیں۔ کاروبار سلطنت سے ہٹ کر ایک اور بات پوچھتا ہوں، سلطان نے پوچھا، کیا تم نے کبھی شیر یا چیتے وغیرہ کا شکار کھیلا ہے؟ نہیں سلطان عالی مقام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، سلطان نے کہا، کہ تم ان درندوں سے ڈرتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان درندوں سے ڈرنا چاہیے؟ نہیں سلطان محترم، حسن بن صباح نے جواب دیا، درندوں سے کسی کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ میں صرف ایک درندے سے ڈرتا ہوں اور آپ کے دل میں بھی اس کا ڈر پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا کون سا درندہ ہے؟ دیمک، حسن بن صباح نے جواب دیا۔ سلطان ملک شاہ ہنس پڑا۔ تم میں بزلہ سخنی بھی ہے؟ سلطان نے کہا، مجھے یہ وصف اچھا لگا۔ میں نے پہلی بار کسی کو دیمک کو درندہ کہتے سنا ہے۔ نہیں سلطان معظم، حسن بن صباح نے کہا، میں اس وقت ہر بات پوری سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں۔ یہ موقع ہنسی مذاق کا نہیں۔ درندہ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس پر تیر چلاتے ہیں یا اس سے بچنے کے لیے راستہ بدل لیتے ہیں یا درختوں پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن دیمک وہ درندہ ہے جو سامنے نہیں آتا۔ آپ اس پر تیر نہیں چلا سکتے، نہ آپ درخت پر چڑھ جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب دیمک اندر ہی اندر کھا کر سب کچھ کھوکھلا اور بے جان کر چکی ہوتی ہے۔ دیمک بادشاہ کے تختوں کو لگ جائے تو بادشاہ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب تخت بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ کہا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ڈرو درباری خوشامدی سے، آستین کے سانپ سے اور ان کارندوں اور درباریوں سے جو دیمک کی طرح اندر ہی اندر سلطنت کو کھا رہے ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ ہم نے تمہاری یہ باتیں سن کر کیا رائے قائم کی ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ رائے اچھی نہیں ہو سکتی، حسن بن صباح نے کہا، کیونکہ میں نے خوشامد نہیں کی بلکہ خوشامد کے خلاف بات کی ہے۔ نہیں حسن، سلطان نے کہا، تمہاری یہ باتیں سن کر ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ تم صاف گو اور صداقت پسند ہو۔ تم جا سکتے ہو۔ سلطان ملک شاہ حسن بن صباح کے جانے کے بعد کچھ دیر سوچ میں گم رہا۔ اس کے ذہن میں حسن بن صباح کی باتیں گونج رہی تھیں۔ یہ باتیں بے مقصد اور بے معنی نہیں تھیں۔ اس نے احتشام مدنی کو بلایا۔ احتشام، سلطان نے کہا، میرا یہ معتمد خاص مجھ پر بڑا اچھا تأثر چھوڑ کر گیا ہے۔ یہ عمر کے لحاظ سے زیادہ جہاندیدہ اور عالم لگتا ہے۔ احتشام مدنی جیسے اسی انتظار میں تھا کہ سلطان حسن بن صباح کے متعلق یہ رائے دے۔ سلطان کی اتنی اچھی رائے سن کر احتشام مدنی حسن بن صباح کی تعریفوں کے پل باندھنے لگا اور دبی زبان میں نظام الملک کے خلاف بھی ایک دو باتیں کہہ دیں۔ احتشام مدنی نے حسن بن صباح سے جو قیمت وصول کرنی تھی وہ تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن یہ قیمت اس نے اپنی کوشش سے حاصل کرنی تھی۔ اس شام کا دھندلکا جب تاریک ہو گیا تو احتشام فاطمہ کے ساتھ باغ کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھا تھا جہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جسم تو دو تھے لیکن اس طرح باہم پیوست ہو گئے کہ ان کے درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ کل رات تو تم نے مجھے مروا ہی دیا تھا فاطمہ، احتشام نے کہا۔ تم نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم مجھے جانتی پہچانتی تک نہیں، تو میں اور کیا کرتی؟ فاطمہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر میں یہ کہہ دیتی کہ آپ کو میں نے خود بلایا تھا تو میرا بھائی میری گردن کاٹ دیتا۔ آپ مرد ہیں، سب کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ آپ میرے بھائی کو ٹھنڈا کر لیں گے، وہ آپ نے کر لیا۔ میں تو اس سے بھی زیادہ اکھڑ اور جابر آدمیوں کو ٹھنڈا کر لیتا ہوں، احتشام مدنی نے کہا۔ میرا تو خیال تھا کہ اب تم مجھے کبھی نہ ملو گی، یہ وہم دل سے نکال دیں۔
فاطمہ نے کہا، میں نے آپ سے محبت کی ہے، اور یہ محبت وقتی اور جسمانی نہیں، محبت میری بھی وقتی نہیں۔ احتشام نے کہا، میں تمہیں اپنی زندگی کی رفیقہ بناؤں گا، کہو گی تو اپنی دونوں بیویوں کو طلاق دے دوں گا۔ نہیں، فاطمہ نے کہا، ایسی کوئی ضرورت نہیں، اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو میں دو عورتوں کو کیوں اجاڑوں؟ اس زمانے کے مسلمان معاشرے میں ایک آدمی چار نہیں تو دو یا تین بیویاں ضرور رکھتا تھا، ابھی سوکنوں کی رفاقت کا تصور پیدا نہیں ہوا تھا۔ عرب کی چار دیواری کی دنیا میں تو یہ دستور بھی چلتا تھا کہ کوئی بیوی اپنی کسی خوبصورت سہیلی کو اپنے خاوند کو تحفے کے طور پر پیش کر دیا کرتی تھی، اور خاوند اس کے ساتھ شادی کر لیتا تھا۔ سلجوکیوں کے یہاں یہ رواج ذرا مختلف تھا، لیکن احتشام نسلاً عربی تھا۔ معلوم نہیں میرے بھائی حسن نے آپ کو کیا بتایا ہوگا کہ میں شادی کے نام سے بھی بھاگتی ہوں؟ فاطمہ نے کہا، ہاں فاطمہ۔ احتشام نے کہا، حسن نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں خود تمہیں شادی کے لیے تیار کروں۔ دیکھو فاطمہ، تمام آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے، تمہارا پہلا خاوند ہوش و حواس میں نہیں تھا، اس کا تو دماغی توازن بھی صحیح معلوم نہیں ہوتا، جو تم جیسے پھول کی قدر نہیں کر سکا۔ میں حیران ہوں کہ میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ فاطمہ نے کہا، بیٹھی ہوئی بھی نہیں بلکہ آپ کی بازوؤں میں ہوں۔ حیران اس لیے ہوں کہ مجھے مرد کے تصور سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ آپ نے مجھے بڑے کڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ ایک طرف آپ کی شادی کی پیشکش ہے جو میں قبول کرنے سے ڈرتی ہوں، اور دوسری طرف آپ کی محبت ہے جس سے میں دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارے پہلے خاوند جیسا آدمی نہیں؟ احتشام نے کہا، میں اپنی محبت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ فاطمہ نے کہا، میں عجیب سی حالت میں پڑی ہوئی ہوں، میرے بھائی کو میرا خیال پریشان رکھتا ہے، اور میں اپنے اس بھائی کے متعلق سوچتی ہوں۔ مجھے بتاؤ فاطمہ، احتشام نے کہا، بھائی کے متعلق تم کیا سوچتی ہو؟ میرا بھائی بہت ہی قابل اور عالم فاضل ہے۔ فاطمہ نے کہا، یہ جتنا قابل ہے اتنا ہی سادہ آدمی ہے۔ وزیر اعظم نظام الملک میرے بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے بھائی سے مشورہ لے کر سلطان کے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے جیسے یہ مشورے اس کے اپنے دماغ سے نکلے ہیں۔ میں سلطان کو یہ بات نہیں بتا سکتی، سلطان کو اصل حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس سلطنت کا وزیر اعظم میرا بھائی ہو تو آپ اس سلطنت میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے فاطمہ، احتشام نے کہا۔ حسن نے مجھے نظام الملک کے متعلق کچھ باتیں بتائی ہیں، میں نے آج ہی سلطان کے ساتھ بات کی ہے، معلوم نہیں حسن نے تمہیں بتایا ہے یا نہیں۔ سلطان نے حسن کو بلایا تھا اور ان کے درمیان خاصی دیر بات ہوتی رہی۔ اس کے بعد سلطان نے مجھے بلایا اور اس نے صاف لفظوں میں یہ بتایا کہ وہ حسن سے بہت متاثر ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے سلطان کے آگے حسن کو اتنا چڑھایا کہ انتظامی قابلیت اور عقل و دانش کے لحاظ سے اسے آسمان تک پہنچا دیا۔ کیا میں دل کی بات صاف صاف نہ کہہ دوں؟ فاطمہ نے کہا، کیوں نہیں؟ احتشام نے اسے اپنے اور زیادہ قریب کرتے ہوئے کہا، دل کی بات صاف لفظوں میں کہہ دو گی تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ ایسی صورت پیدا کریں کہ سلطان نظام الملک کی جگہ میرے بھائی کو وزیر اعظم مقرر کر دے۔ فاطمہ نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو میں اسی روز آپ کو اپنا خاوند تسلیم کر لوں گی۔ ایسا ہو کر رہے گا، احتشام نے کہا، لیکن کچھ وقت چاہیے، کسی کے دماغ کو ایک دو دنوں میں بدلا نہیں جا سکتا، پھر بھی میں سلطان کو نظام الملک کے خلاف کر دوں گا۔ کیا احتشام مدنی، جس کی عمر 45-40 سال کے درمیان تھی اور جو ایک اتنی بڑی سلطنت کے سلطان کا مشیر خاص تھا، اتنا سیدھا اور کم فہم تھا کہ ایک جوان سال لڑکی کے ہاتھوں الو بن گیا تھا؟ وہ سیدھا تھا نہ کم فہم، وہ ذہنی طور پر بالغ آدمی تھا، سلطنت کے انتظامی امور کا خصوصی تجربہ رکھتا تھا، فن حرب و ضرب کی بھی سوجھ بوجھ تھی، لیکن وہ انسان تھا، مرد تھا، اور ہر مرد کی طرح عورت اس کی فطری کمزوری تھی۔ فاطمہ کوئی عام سی عورت نہ تھی بلکہ حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اپنے حسن کے استعمال کی اسے تربیت دی گئی تھی، اسے بڑی ہی خرانٹ اور عمر رسیدہ عورتوں نے عملاً بتلایا تھا کہ آدمی پر کس طرح حسن کا طلسم طاری کیا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں جس میں مرد دو دو تین تین اور چار چار بیویوں سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے، احتشام کا ایک حسین لڑکی کے نشے میں مبتلا ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ ایک تو اس لڑکی کا حسن اور اس کے خصوصی انداز تھے جنہوں نے احتشام کی عقل پر پردہ ڈال دیا،
دوسرے وہ خوشبو تھی جو حسن بن صباح نے اس لڑکی کو اپنے کپڑوں اور بالوں پر لگانے کے لیے دی تھی۔ اس خوشبو نے احتشام کے سوچنے کی صلاحیت کو سلا دیا تھا۔ احتشام کو محسوس ہی نہ ہوا کہ وہ اپنے گھر اپنی دو بیویوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس پر فاطمہ نشے کی طرح طاری تھی۔ یہ سلسلہ کچھ دن اسی طرح چلا کہ فاطمہ اور احتشام مدنی کی ملاقاتیں اسی باغ میں اسی جگہ ہوتیں۔ ہر ملاقات میں فاطمہ احتشام کی آغوش اور بازوؤں میں ہوتے ہوئے بھی اس سے بہت ہی دور ہوتی۔ فاطمہ کی خوشبو احتشام کو مسحور کر لیتی اور وہ ایسی باتیں کرتا جیسے وہ ہوش و حواس میں نہ ہو یا نشے میں ہو۔ حسن بن صباح کی ہدایت کے مطابق فاطمہ احتشام کے لیے بڑا ہی حسین اور دلکش سراب بنی رہی۔ احتشام مدنی کو جب موقع ملتا سلطان کے پاس جا بیٹھتا اور نظام الملک کے خلاف ایک دو باتیں کر کے حسن بن صباح کی تعریف کر دیتا۔ داستان گو سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح نے جب ایسی سرگرمیاں شروع کی تھیں تو یوں پتہ چلتا تھا جیسے یہ شخص اور اس کا استاد اسماعیلی فرقے کے پیروکار ہیں اور اس فرقے اور مکتبہ فکر کی تبلیغ کر کے اسلام کے دوسرے فرقوں خصوصاً سنی عقیدہ کو ختم کر دیں گے۔ لیکن آگے چل کر تاریخ صاف گواہی دیتی ہے کہ یہ کوئی اپنا ہی عقیدہ پھیلا رہے تھے۔ چونکہ ان کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی کتاب تو تھی نہیں، نہ ہی ان کی کوئی علمی، عقلی یا دینی بنیاد تھی، اس لیے وہ فریب کاری اور قتل کا سہارا لے رہے تھے۔ یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ لوگ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو ماہرانہ طریقے سے استعمال کر رہے تھے۔ تاریخوں میں دو اہم واقعات ملتے ہیں جن میں حسن بن صباح کو موقع ملتا ہے کہ وہ کھلم کھلا نظام الملک کو نالائق ثابت کرے اور یہ ظاہر کرے کہ وہ خود بڑا ہی دانش مند ہے۔ ایک واقعہ تقریباً ہر مورخ نے لکھا ہے جو یوں ہے کہ ایک بار سلطان ملک شاہ حلب گیا۔ وہاں ایک خاص قسم کا پتھر پایا جاتا تھا جو سنگ رخام کہلاتا تھا۔ اس پتھر سے برتن اور گلدان وغیرہ بنائے جاتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ 500 من سنگ رخام اصفہان پہنچا دیا جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں اس علاقے کا من 40 تولے اور 8 ماشے کا ہوتا تھا۔ 2 عرب شتربان اصفہان جا رہے تھے، ایک کے 6 اور دوسرے کے 4 اونٹ تھے۔ ان دونوں کے اونٹوں پر پہلے ہی 500 من سامان لدا ہوا تھا۔ انہوں نے 500 من سنگ رخام بھی آپس میں تقسیم کر کے اونٹوں پر لاد لیا۔ اگر خالی اونٹ تلاش کیے جاتے تو کئی دن گزر جاتے۔ اتفاق سے یہ شتربان اصفہان کو ہی جا رہے تھے۔ سلطان واپس اپنے دارالحکومت پہنچ گیا۔ اسے اطلاع ملی کہ سنگ رخام پہنچ گیا ہے تو وہ حیران ہوا اور خوش بھی کہ اس کے حکم کی تعمیل اتنی جلدی ہو گئی ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان شتربانوں کو 1000 دینار انعام کے طور پر دے دیے جائیں۔ خواجہ توسی سلطان ملک نے نظام الملک سے کہا یہ رقم ان دونوں میں تقسیم کر دو۔ نظام الملک نے 6 اونٹ والے شتربان کو 600 اور 4 اونٹ والے کو 400 دینار ادا کر دیے۔ یہ تقسیم غلط ہے۔ حسن بن صباح جو وہاں موجود تھا بول پڑا، وزیر اعظم کو سوچ سمجھ کر یہ رقم تقسیم کرنی چاہیے۔ تم اس غلطی کو صحیح کر دو حسن۔ سلطان نے کہا لیکن یہ بتا دو کہ اس تقسیم میں وزیر اعظم نے کیا غلطی کی ہے؟ 6 اونٹ والے شتربان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ حسن بن صباح نے کہا 6 اونٹ والے کو 800 اور 4 اونٹ والے کو 200 دینار ملنے چاہیے۔ وہ کیسے؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان محترم، حسن بن صباح نے کہا، غور فرمائیں، اونٹ 10 ہیں اور وزن 1500 من، اس لیے ہر اونٹ نے 150 من وزن اٹھایا ہے۔ جس کے 6 اونٹ ہیں وہ 900 من وزن لایا ہے۔ وہ اس طرح کہ 500 من سامان اس کے اونٹوں نے پہلے ہی اٹھا رکھا تھا، پھر 400 من سنگ رخام اس کے اونٹوں پر لاد دیا گیا۔ دوسرے شتربان کے 4 اونٹ تھے، وہ اونٹوں پر 600 من وزن لایا ہے، جس میں 500 من پہلے ہی اونٹوں پر لدا ہوا تھا اور 100 من سنگ رخام اس کے اونٹوں پر لادا گیا۔ آپ نے 1000 دینار 500 من وزن کے لیے دیا ہے، جس سے 100 من کا انعام 200 دینار مقرر ہوا۔ اس حساب سے 6 اونٹ والے کو 800 دینار اور 4 اونٹ والے کو 200 دینار ملنے چاہیے۔ یہ ہے ہمارے محترم وزیر اعظم کی غلطی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ سلطان ملک شاہ نظام الملک کا بہت احترام کرتا تھا اور اس کی قابلیت سے متاثر تھا۔ وہ حسن بن صباح کا حساب سمجھ گیا، لیکن وہ نظام الملک کو شرمسار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کا حساب ہنسی مذاق میں ٹال دیا، لیکن نظام الملک پر سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ حسن بن صباح اسے اور اس کی حیثیت کو نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے۔
اس سے پہلے نظام الملک کو اس کے کارندوں نے کچھ اس قسم کی اطلاع دی تھی کہ حسن بن صباح اور احتشام مدنی اکثر راز و نیاز کی باتیں کرتے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ اسے ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ احتشام مدنی کو باغ میں حسن بن صباح کی بہن کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ تاریخوں کے مطابق نظام الملک شریف النفس اور بڑے اونچے کردار کا آدمی تھا۔ یہ خبریں سن کر بھی اس کے دل میں حسن بن صباح کے خلاف شک پیدا نہ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ اس نے حسن بن صباح کو جو رتبہ دیا ہے یہ احسان ہے جسے حسن بن صباح کبھی نہیں بھولے گا اور اسے گزند نہیں پہنچائے گا۔